ہم کہتے ہیں کہ سوگ حسین ختم ہو گیا 3 دن کے بعد، کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بالکل، لیکن سر غم حسین تو ختم نہیں ہوا نا۔ غم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھلا سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی پیش ہوا فتح مکہ کے موقع پر، حضرت بلال حبشی اسے پکڑ کے تسلی دے کے لے آئے کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دیتا ہوں۔ ظاہر چند لوگ جن کی تکہ بوٹی ہونی تھی ان میں وہ بھی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے چہیتا صحابی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، جو حضور کے دو شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، اور آپ کے بچپن کے بیسٹ فرینڈ، اور آپ کی طرف سے آرمی چیف بھی تھے غزوہ بدر اور احد میں، جس میں کہتا ہوں کہ میری یہ، اور جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول بھی وہی بنتے، کیونکہ حضور کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہے کوئی صحابی اس پوسٹ پہ نہیں آیا جس پہ حضرت حمزہ تھے۔ اہل البیت میں سے تھے، ہاشمی تھے، اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ یعنی سیدنا حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں، امام نسائی کو بھی ہم سید الشہداء سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی حق بلند کیا، جو بھی اپنے زمانے میں لوگ رہے ہیں۔ تو حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل واشی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور کے سامنے جب پیش کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، حضور نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ پھر پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے، اور اس بات پہ وہ کڑتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان سے بہت بڑا کام کروایا، مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب، اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا جنگ یمامہ میں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بیلنس کر دے گا، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پوری زندگی نہیں آئے۔ حضور سے زیادہ کون مومن کامل ہے؟ آپ کے بارے میں تو آیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم، مومنین پر شفقت کے باوجود، قاتل حمزہ کا اسلام قبول کرنے کے باوجود اسے دیکھنا نہیں چاہتے، تو حسین کے قاتلین، حسن کو زہر دینے والے، علی کی زندگی مشکل بنانے والے، وہ تو اس سے بڑے لیول کے مجرم ہیں، کیونکہ انسان اپنے چچا سے اتنی محبت نہیں کرتا جو اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ حسن و حسین تو حضور کی اولاد تھے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کو ایک عراقی آ کے پوچھتا ہے کہ بتائیں احرام کی حالت میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے، کیونکہ جانور کا شکار کرنا قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا یہ بندہ کون ہے، اسے بلاؤ، تو بتایا کہ یہ اہل عراق میں سے۔ انہوں نے کہا عراقیوں، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، حالانکہ میں نے حضور سے خود سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ المستدرک للحاکم میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہیں۔ تو جب اتنا بڑا واقعہ کربلا ہوا ہو تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا۔ غم حسین تو حضور کی زندگی میں بھی تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ ابن عباس کہتے ہیں ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ کی حالت پرانگدہ تھی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ فرمایا صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک تمثیل تھی جو آپ کو دکھائی گئی تھی، یہ نہیں کہ آپ فزیکلی وہاں موجود تھے۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے علی بھائی کو خواب میں دیکھا تھا، علی بھائی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ دکھاتا ہے نا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے، یہ تمثیل تھی، یہ نہیں تھا کہ حضور کربلا میں موجود تھے۔
ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا, میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی, اور بعد میں خبر جب آئی, ظاہر انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا, اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا. تو غم حسین تو ابھی تک جاری ہے سر. حضور کی وفات کو 50 سال ہو چکے ہیں اور غم حسین جاری ہے. 50 سال کے بعد اللہ نے تمثیل دکھائی نا, تو 3 دن کے بعد تو سوگ ختم ہو گیا تھا, غم حسین جاری. حضور کی زندگی میں غم حسین تو حسین کی تکلیف سے پہلے بھی شروع ہو گیا. مسند احمد میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے سامنے ایک دفعہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کو آپ نے گود میں اٹھایا اور مبارک آنکھوں سے آنسو روائے. میں نے کہا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بچے کو جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں, فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو میری خواہش پہ انہوں نے کربلا کی سرخ مٹی بھی ہاتھ یوں مار کے, ظاہر ہے وہ ایک فرشتے کا ہاتھ تھا, لا کے مجھے دکھائی کہ یہ وہ مٹی ہے. اور یہ حدیث مولا علی نے بیان کی جب آپ جنگ نہروان یا صفین کے لیے گزر رہے تھے, تو نینوا مقام کے اوپر آپ نے کہا اصبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ. یہ ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین ابن علی کی. صبر کرنا, صبر کرنا اے ابو عبداللہ, صبر کرنا. تو وہ ساتھی کہتے ہیں میں حیرانگی میں مبتلا ہو گیا کہ مولا علی کس سے باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے یہ بات بتائی تھی جب حضور کی گود میں حسین تھا کہ یہاں پہ میرا حسین شہید کیا جائے گا. تو میں یعنی اپنے حسین کو کہہ رہا ہوں کہ جب تیرے پہ یہ وقت آئے تو صبر کرنا. اور یہ منوس مارے کہتے ہیں ڈاکوؤں نے مار چھڑیا ہے. ڈاکا تھوڑے ایمان تے پیا ہوا ہے تو ڈاکو ہی نظر آنے نے نا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حسین ابن علی کو حضور کا نواسا ہونے کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کی سرداری ملی ہے, اس اسلام میں ہوتے ہوئے جو اسلام تقوی کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اسلام جو رشتہ داری کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے, تقوی کو پہلے نمبر پر؟ کیونکہ مسلم کی حدیث ہے جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے لے کے نہیں جا سکتا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے حضور کی زندگی میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ نہ بدر لڑی, نہ احد لڑی, نہ خندق, نہ تبوک پہ. اس وقت تو آپ حضور کی وفات کے وقت آپ کی عمر تو بمشکل 5.5-6 سال تھی. تو حضرت حسین نے کون سے ایسا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے نسب نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا, اتنا بڑا انہوں نے عمل کیا ہے؟ تو وہ یہ کربلا ہی ہے کہ جب سب لوگ مصلحت کا شکار ہو جائیں, اس وقت اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ کے بتا دیا کہ حق کے لیے مختصر جماعت بھی کھڑی ہو, یہ پرواہ نہ کرے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن سچائی کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ وہ اختلافی نوٹ ہے. تو امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اویس رضا قادری صاحب اپنے کسی بیٹے یا پوتے کا نام یزید رکھے نا, اور کہنے نہیں میں یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں رکھ رہا, لوگ اس نام سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو میں نے سوچا یزید نام کے تو کتنے صحابہ ہیں. یزید بن ابی سفیان جنگ یرموک میں چند بڑے کمانڈرز میں سے تھے, حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ, حضرت معاویہ کے بھائی, وہ صحابی ہیں. تو چونکہ یزید نام سے لوگ بہت نفرت رکھتے ہیں, لہذا میں اپنے بچوں کے نام یزید رکھوں گا, لیکن وہ یزید ابن معاویہ والا نہیں, یزید بن ابی سفیان والا رکھنا نا. اور اپنی کنیت رکھ ابو یزید, یزید دا ابا, یزید دا پیو. ہوں تے با یزید بستامی دا بھی نا جڑا نا لیندے نے حضرت بستامی. انہوں پتہ تھلو کو بولنا پوے کہ یار یہ کیڑا بستامی. کہنے جی باجید بستامی جو تھے وہ قبر پہ جا کے بیعت ہوئے تھے حضرت امام جعفر کے. امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہیں رکھ رہے تھے. جیڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید. واہ واہ کیا بات ہے, کہانیوں بڑھاؤ جڑی پگڑی نہ جائے. تو یہ شرعی گرفت کی میں نے بات نہیں کی ہے, لیکن چونکہ یہ سب کچھ ان کی اپنی ڈاکٹرن میں بھی غلط ہے اور اخلاقی اقدار کے اعتبار سے بھی میں نے اسے بریف کر دیا. باقی تو اس میں بہت دیر بولا جا سکتا ہے. آج تو میرے 28-29 محرم ہو گئی ہے,
علی بھائی آپ نے کافی مرتبہ کہا کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا بھی بغض اہل بیت ہے، تو پھر آپ بنو امیہ کے لوگوں کے اہل بیت پر سب و شتم بھی بیان کرتے ہیں، انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائی اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، وہ رضی اللہ عنہ انہیں نہیں کہہ رہے ہوتے، صحابیت کی نسبت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ دوں، اس نے رضی اللہ عنہ کوئی نہیں بننا، اور جسے رضی اللہ عنہ اللہ نے بنا دیا ہے، میرے نہ کہنے سے اس کا ٹائٹل چھیننا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے ائمہ کی رائے، جو میں مولا علی سے شروع ہوں، بلکہ نبی الاسلام سے، مولا علی، عمار بن یاسر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، وہ میں نے سارا کچھ بیان کیا۔